ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے اس بابرکت مہینے میں، بابرکت رات میں، بابرکت مقام پر قرآن جیسی بابرکت کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ سبب بنائے، اور اس مجلس میں ہماری شرکت کو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں لکھ دے۔ میں ایک بار اس بات کی تاکید کرتا رہتا ہوں کہ اس قسم کی مجلسوں میں شریک ہوں تو ہماری نیت محض طلب علم کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ مجلسیں عبادت کی مجلسیں ہیں، تو یہاں گزرا ہوا ہمارا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ تعالیٰ عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ سورہ نساء کی منتخب آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل سے وراثت کے احکام بیان فرمائے، یعنی پورے قرآن مجید میں اتنی ڈیٹیل سے جو وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں وہ صرف سورۃ النساء میں بیان ہوئے، اور کسی صورت میں اتنی وضاحت اور ڈیٹیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک دو آیتیں اور کسی آپ کو اس میں مل جائیں گی دوسری صورتوں میں، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں وراثت کے احکام بیان کیے۔ ابتداً تو ایک نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وراثت کا بیان سورۃ البقرہ میں بھی کر سکتا تھا، یا سورہ آل عمران میں فرما دیتا، یا سورۃ الانفال میں، یا سورۃ التوبہ میں، بہت ساری مدنی صورتیں نازل ہوئیں، پر وراثت کے احکام کا بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کس صورت کو چنا؟ سورۃ النساء کو چنا۔ نساء مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورتیں۔ ہاں، وراثت کے احکام کا بیان ہو رہا ہے، صرف عورتوں کی وراثت کا احکام نہیں بیان ہوگا، عورتوں اور مردوں دونوں کی وراثت کا احکام کا بیان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری وراثت کے سسٹم کو بیان کرنے کے لیے جس ایک صورت کا انتخاب کیا، اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النساء۔ اور سورۃ النساء صرف محض اس صورت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ سورۃ النساء کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اس میں خصوصی طور پر خواتین سے متعلق احکام بیان ہوئے۔ تو کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے اس سے؟ ہاں، ایک واضح اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ بھائی وراثت کے مسائل میں خواتین کو ہلکا مت سمجھو، ہلکے میں مت لو خواتین کے معاملات کو، کہ دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، تھوڑا بہت دے دیا چل گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء ہی میں خاص طور پہ وراثت کے احکام بیان کیے تاکہ یہ پیغام جائے بندوں میں کہ بھائی جیسے مرد کا وراثت میں حصہ ہے، اس کا حق ہے، اس کو دو، ویسے خواتین کا بھی وراثت میں حصہ ہے، اس کو دو۔ کیونکہ ہر زمانے میں وراثت کے معاملے میں خواتین ہی ہیں جو ظلم کا شکار ہوئی ہیں، کیونکہ خواتین کمزور ہیں۔ میں نے شروع میں ایک حدیث بتائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دو کمزور طبقوں کے حق کے معاملے میں بہت تنگی کرتا ہوں اور بہت سخت تاکید کرتا ہوں، ایک یتیم اور ایک خواتین۔ تو خواتین کیونکہ ایک کمزور طبقہ ہے تو ہر دور میں یہ رہا ہے کہ ان کو دبا کر کے ان کے مالی حقوق سلب کر لیے گئے، اور اس میں اہم ترین حق وراثت کا حق ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مردوں کو وراثت میں حق نہیں مل رہا ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا ہے تاکہ مردوں کو وراثت میں ان کا حق دلائے۔ بھئی مرد تو طاقتور ہے، اس کا مردوں کا جو طبقہ ہے وہ تو قوت رکھتا ہے، وہ تو اپنے حق سے زیادہ بھی لے لیتا ہے۔ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عورتوں کو وراثت میں حق نہیں مل رہا تھا اور یتیم بچوں کی وراثت ہڑپ لی جا رہی تھی۔ تو یہ دو لوگ ہیں جن کو وراثت کا حصہ دلانے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ بنیادی طور پہ یہ آیتیں خواتین ہی کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے جو آیت میراث ہے، جب اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کا شان نزول ہم کو ملتا ہے۔ شان نزول سمجھتے ہیں نا، سبب نزول، شان نزول۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ خاص واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ کوئی حادثہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا
اس حادثے اور اس واقعے میں اللہ کے نبی اور پوری امت کی رہنمائی کرنے کے لیے آیتیں نازل ہوتی تھیں. تو ایک واقعہ اور حادثہ ہوا جس کی وجہ سے وراثت کی آیتیں نازل ہوئی. کیا واقعہ تھا وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے عظیم صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی تھے، بڑے مال و دولت والے صحابی تھے، غنی صحابہ میں سے تھے. یہ وہی صحابی ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کرایا تھا، اور انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو آفر کیا تھا کہ میں اپنی آدھی پراپرٹی آپ کو دے دوں گا، میری 2 بیویوں کو طلاق دے دوں گا، آپ شادی کر لیں. اللہ نے بڑا مال و دولت سے ان کو نوازا تھا. ہاں، تو حضرت سعد ابن ربیع احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. انصاری صحابی تھے، بہت مال و دولت تھا. ان کی بیوی ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی ہاتانی ابنۃ سعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد کی دونوں بچیاں ہیں. 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کے آئیں، کہا یہ سعد کی بچیاں ہیں، ہاتانی ابنۃ سعد، اور ان کے والد آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ پیچھے 2 بچیوں کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور ان کے جو اولیاء ہیں، سرپرست، گارجینز، انہوں نے سعد کا پورا مال لے لیا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا، ان بچیوں کو کچھ نہیں ملا. پورا مال کس نے لے لیا؟ ان کے سرپرستوں نے. سعد ابن ربیع کے بھائیوں نے پورا مال لے لیا. یہ بچیاں یتیم ہیں، ان کو ملیا نہیں، وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں ملا. ولا تنکحان الا ولہ ما مال، اور اگر ان کے پاس مال نہیں رہے گا تو ان کے پاس اچھے رشتے نہیں آئیں گے، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہیز نہیں لیا جاتا تھا، لیکن شادی کرتے ہوئے لوگ یہ دیکھتے تھے ضرور کہ بھائی اس کو وراثت میں کتنا ملنے والا ہے. جہیز نہیں لیتے تھے. اللہ کے حدیث میں فرمایا نا کہ 4 وجوہات سے لوگ شادی کرتے ہیں. ہاں، تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ مال دیکھتے تھے شادی کرتے ہوئے کہ بھائی اس کے پاس اتنا مال ہے، پراپرٹی ہے، تو میں شادی کروں گا تو اگر بیوی کی موت ہو گئی تو وراثت میں مجھے ہی ملے گا، اور اگر مان لو موت نہیں بھی ہوئی تو میرے بچوں کو ہی ملے گا، اس کا مال رہے گا تو میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں. تو کہا کہ ان سے کون شادی کرے گا، ان کو مناسب رشتے نہیں ملیں گے، ان کو تو پورا مال ملے نہیں، ان کے ابا کے پورا مال ان کے چاچاؤں نے لے لیا. اللہ نے کہا رکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکایا. پھر قرآن کی آیتیں وراثت کے متعلق نازل ہوئی. ہاں، وراثت سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں اور اس میں پھر تقسیم بتائی گئی کہ وراثت کی تقسیم کیسے کی جائے گی. تو جب وہ آیتیں نازل ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بھائیوں کو بلایا اور کہا سعد کا جتنا مال ہے، 2 بیٹیاں اگر ہیں، اگر بیٹے نہ ہوں، صرف 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی ہو تو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ اگر بیٹے نہ ہوں، صرف بیٹیاں ہوں کسی آدمی کی اور اس کی موت ہو گئی تو ان بیٹیوں کا وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ ہاں نہیں، اگر 1 بیٹی ہے تو آدھا، اور اگر 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2 ثلث، 2 تہائی. تو پورے مال میں سے 2 تہائی بیٹی کو دے دیا، بیوی کو 8واں حصہ دے دیا، باقی جو مال بچے گا وہ میت کے بھائی اور بہنوں کا ہے. ابھی انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی. یعنی تقریباً 80% مال عورتوں کے پاس گیا، 2 بیٹی اور 1 بیوی، 80% تک کے مال تقریباً ان کے پاس چلا گیا، 2 تہائی اس کا اور 8واں حصہ بیوی کا. تو قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ اصل میں عورتوں ہی کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے نازل ہوئی. اور افسوس کی بات یہ کہ آیتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، تلاوت میں پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دور میں بھی وہی صورتحال ہے. جیسے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، ہم نے بھی وہ رواج قائم کر دیا کہ ہمارے یہاں بھی وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں مل رہے. ہاں، تو بنیاد اس لیے جب شروعات ہوئی ہے تمہید میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. سورۃ النساء میں جہاں پر وراثت کے احکام کا بیان شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے گئے ہیں، چھوڑ کر کے وفات پا گئے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے. شروع میں بالکل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. للرجال کا مطلب ہوتا ہے مردوں کا حصہ ہے، مردوں کو دینا پڑے گا، لیکن یہ مت سمجھو کہ صرف مردوں کا حصہ ہے. بھئی اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ فرما دیتا تھا لوگوں کا حصہ ہے، لیکن مرد اور عورت کو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ مرد تو اپنا حصہ لے رہے تھے، عورتوں کا حصہ کھا لیا جا رہا تھا. تو خاص تاکید فرمائی گئی جیسا حصہ مردوں کا ہے ویسا ہی حصہ عورتوں کا بھی ہے. حصے میں
حصے کی مقدار میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، پر اپنے حصے پر جیسا حق مردوں کو حاصل ہے عورتوں کو بھی اپنے حصے پر ویسا ہی حق حاصل ہے. سمجھے کیا بات کہی میں نے؟ حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے. بھئی آدمی کی وفات ہوگی، بیٹی کو بیٹے کا نصف ملے گا، بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا. حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہے الگ الگ طرح کی. ہاں وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی موقع ملا تو بیان ہوگا. حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، پر اپنے حصے پر جیسے لڑکے کو حق حاصل ہے ویسے ہی لڑکی کو بھی اپنے حصے پر حق حاصل ہے. حق میں کوئی کمی نہیں ہے. جتنا حق مرد کا ہے، جیسا حق مرد کا ہے ویسا ہی حق عورت کا بھی ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا سمجھتا ہے میرا زیادہ حق ہے، لڑکی کو دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، جو مرضی میں آیا دے دیا. ایسا نہیں چلے گا. فرمایا للرجال نصیب. نصیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصہ. ہاں آگے ایک جگہ فرمایا نصیبا مفروضا، طے شدہ حصہ. حصے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ باقاعدہ اس کا ایک پورشن ہے جو اس کو پورا دینا پڑے گا، حصہ ہے اس کا. ہاں کوئی صدقہ خیرات نہیں مانگ رہی تمہاری بہن تم سے، نہ تمہارے مال میں سے کچھ مانگ رہی ہے. اس کا بھی باپ ویسا ہی باپ ہے جیسے تمہارا باپ ہے. کیا ایسا ہے کہ بیٹوں کا باپ تو زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کا باپ کم ہوتا ہے؟ ایسا ہے بھائی؟ جیسے بیٹا اولاد ہے ویسے بیٹی بھی اولاد ہے، کہ دونوں میں کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہمارے دین میں تو اس حد تک کہ بیٹے اور بیٹیوں میں انصاف کرنے کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا آیا تو گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی تو گود میں نہیں بٹھایا، کنارے پہ زمین پہ بٹھا دیا، بغل میں ہی بٹھایا پر زمین پہ بٹھا دیا. اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو فرمایا ہل عدلت بینہما، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ بیٹا آیا تو گود میں بٹھایا، بیٹی آئی تو زمین پر کیوں بٹھایا؟ بیٹی بھی تو تمہاری اولاد ہے جیسے بیٹا تمہاری اولاد ہے. اگر بیٹے کو گود میں بٹھایا تو بیٹی کو بھی گود میں بٹھاؤ. گود میں بٹھانے کے معاملے میں بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ عدل کرو. بیٹے کو گود میں بٹھایا تو بیٹی کو بھی گود میں بٹھاؤ. ہاں یہاں بیچاری کا حصہ ہی نہیں دیا جا رہا مال میں، بیٹا پورا ہڑپ کے بیٹھ جا رہا ہے. شریعت گود میں بٹھانے کے بارے میں بھی روک رہی ہے کہ کہیں بیٹی کے حق میں زیادتی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے. یا پورا اس کی پراپرٹی لے کر کے بھائی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے. ہاں نصیب کہا، طے شدہ حصہ. نصیب کا مطلب ہوتا ہے طے شدہ حصہ. جتنا حصہ طے ہے اتنا دینا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے اماں نے زیور بنایا تھا، وہ زیور تم لے لو، پراپرٹی میں حصہ مت مانگو. بہت جگہوں پہ چلتا ہے کہ زیور دے دو بس چل گیا. ہاں جو کیش ہے اس میں حصہ لے لو، گھر میں حصہ مت لو. کیوں نہیں حصہ لو گھر میں؟ ارے گھر میں حصہ لے لو کہ ہم کہاں جائیں گے؟ بھائی وہ تمہارا پرابلم ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ گھر میں اس کا حصہ بن رہا ہے، اس کا حصہ دو. بیچنا پڑے تو بیچو. اگر 4 بھائی ہیں، ایک گھر ہے، رہنے کے لیے کافی نہیں ہے تو بیچتے ہو نا، تو ٹھیک ہے بہن بھی ہے تو بیچو حصہ. یا اس کا حصہ اگر وہ راضی ہے تو اسی سے خرید لو. 50 لاکھ کا گھر ہے، مان لیجئے 10 لاکھ کا اس کا حصہ بن رہا ہے، 10 لاکھ اس سے دے کر کے اس کا حصہ خرید لو اگر وہ راضی ہے تو. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ گھر بیچ دیں گے تو کہاں جائیں گے ہم. وہ آپ کا پرابلم ہے، آپ کو جو حصہ بن رہا ہے وہ دینا پڑے گا. طے شدہ حصہ ہے. ہاں جہیز میں دے دیا تھا اس لیے اب یہاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ جہیز میں آپ نے بیٹی کو تھوڑی دیا تھا، جہیز میں تو آپ نے داماد کو دیا تھا. 2 داماد کو اور کاٹ لو حصہ بیٹی کا، ایسا تھوڑی چلتا ہے. ہاں داماد کو 2 اور بیٹی کا حصہ کاٹ لو، ایسا نہیں چلتا. اور جہیز میں اگر دیا بھی تھا تو جہیز اس کی ضرورت ہے. نفقے پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ وراثت میں نہیں کاٹا جاتا. بھائی مان لیجئے کہ میرا ایک بچہ بیمار ہو گیا، علاج میں اس کے 10 لاکھ روپیہ چلا گیا، تو میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے 10 لاکھ اس کو کم دیا جائے گا کہ تمہارے علاج میں کیونکہ 10 لاکھ ابا نے خرچ کیا تھا تو اب تم کو وراثت میں 10 لاکھ کم ملے گا؟ نہیں نا. جہیز اگر مان بھی لیا جائے کہ معاشرے میں لڑکی کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہو رہی تو باپ کو مجبوراً بیٹی کو جہیز میں کچھ دینا پڑ رہا ہے، تو بھائی یہ لڑکی کی ضرورت ہے. کسی اولاد میں سے کسی بچے کی ضرورت میں اگر کچھ پیسہ زیادہ خرچ ہو گیا تو وراثت میں اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا. بہانے الگ الگ طرح کے. کوئی کہہ رہا ہے گھر میں حصہ لے لو، دکان میں حصہ مت لو، ایسا نہیں چلے گا. 1 روپیہ تقسیم کرنا پڑے گا.
ہمارے یہاں وراثت کے مسئلے کو لوگوں نے چھوٹی بات سمجھ لی. اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. یہ جہنم کی آگ ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں یتیموں کا مال کھایا جاتا تو یتیموں کے بارے میں کہا گیا. ہمارے زمانے میں عورتوں کا مال کھایا جا رہا ہے. بات تو وہی ہے, علت دونوں میں ایک پائی جاتی تو حکم دونوں کا ایک جیسا لگے گا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ میرے پاس آ کر کے بحث مباحثہ کرتا ہے, کسی کے زمین پر اس نے غلط دعویٰ کر دیا ہے, اس کی دلیلوں کو سن کر کے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میں اس کو زمین نہیں دے رہا, اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. بہن کا حصہ آپ لے کر کے بیٹھ جائیں تو آپ نے زمین نہیں لی ہے, وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو آپ نے لے لیا ہے. ہاں, اور دوسرے کے مال میں کیا لالچ کرنا ہے بھائی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک امیر گھرانے میں پیدا کر دیا, آپ کے ابا کو مال و جائیداد سے نواز دیا تو آپ کو مل رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ان کو کچھ نہیں ملتا اپنے ابا کی طرف سے, بنایا ہی نہیں ابا نے کچھ. تو نصیب کہا, یعنی ہمارے یہاں سلف جو ہے نا وہ وراثت کے معاملے میں اتنے حساس ہوتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد سکرات کے عالم میں تھے, گھر میں ہیں, چراغ جل رہا تھا اور بیٹھے ہوئے ہیں, والد سکرات کے عالم میں مبتلا ہے, مرض الموت میں مبتلا ہے. اچانک روح پرواز کر جاتی ہے, وفات پا جاتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں اپنے باپ کی اور چراغ جو گھر میں جل رہا تھا وہ بجھا دیتے. چراغ جو گھر میں جل رہا تھا وہ بجھا دیتے ہیں. کیوں بجھا دیتے ہیں؟ کہ بھائی ابا جب تک زندہ تھے یہ چراغ ابا کی ملکیت ہے, اس میں جو تیل ہے وہ ابا کی ملکیت ہے. جب تک ابا باحیات تھے اس چراغ سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل تھا ان کو, یہ چراغ ان کے لیے جل رہا تھا. ابا کی وفات ہو گئی نا تو یہ جو چراغ ہے یہ چراغ اب ترکے میں آ گیا, یہ جائیداد کا حصہ بن گیا, اور ترکے کے مال میں سے اکیلے جب تک سارے وارثین کی اجازت نہ لے لوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے بجھا دیا چراغ کو کہ چراغ بھی ترکے میں آ گیا ہے, اس میں جو تیل ہے وہ بھی ترکے میں آ گیا ہے, تو جب تک سارے وارثین اجازت نہ دے دے ابا کے چھوڑے ہوئے چراغ سے بھی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں. اتنی باریکی تھی. ہاں, ایک بسکٹ بھی اگر ابا نے منگایا ہے نا وفات کے وقت میں اور کھائے بغیر آدھا بسکٹ کھایا, پارلے کا آدھا چھوڑ دیا, وفات پا گئے, وہ بسکٹ بھی ترکہ ہو گئی ابا کی, اس کو بھی کوئی نہیں کھا سکتا بغیر وارثین کی اجازت کے. ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. ہاں, یہ خاص طور پہ جو نسلوں تک کی جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی ہے نا, 2-2-3 نسل گزر جا رہی, جائیداد تقسیم نہیں کر رہے. ظلم کا دروازہ کھلتا ہے وراثت کی تقسیم میں تاخیر سے. جب ٹائم پر وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹی ساری کوئی ایک ہی وارث لے کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہی سارا فائدہ اٹھا رہا ہے. ہاں, بڑے بھائی کے ہاتھ میں ابا کا پورا کاروبار ہے, بڑا بھائی اکیلے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بھائی ابا اگر کاروبار چھوڑ کر کے گئے ہیں تو اس کاروبار میں ابا کی وفات کے ساتھ ہی جتنا بھی بینیفٹ آ رہا ہے وہ سارے وارثین میں ان کے حصے کے حساب سے تقسیم ہونا چاہیے. پر کیونکہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی, ایک ہی بھائی کے ہاتھ میں ساری پراپرٹی ہے, کاروبار ہے, وہی اکیلے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یا گھر چھوڑ کر کے گئے ہیں اور گھر کیونکہ اماں کے اختیار میں ہے, اماں اکیلے کرایہ کھا رہی ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ جو کھا رہی ہیں وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. ایسا بہت کیسز آتے ہیں بھائی کہ گھر چھوڑ کے چلے گئے, ابا کا کرائے پہ گھر دیا ہوا تھا. ہاں, اب گھر کرایہ جب تک آدمی زندہ ہے اپنی بیوی کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے. آدمی کی وفات ہو گئی تو اب بیوی کی کفالت مردہ کی ذمہ تھوڑی ہوگی. اب بیوی کا مال میں حق ہے, بچے نہیں ہیں تو 1/4 ہے, بچے ہیں تو 8واں حصہ ہے. اب جو پراپرٹی ایک آدمی چھوڑ کر کے گیا ہے بیوی کو اس میں صرف 8ویں حصے پہ اختیار ہے. پر ہو کیا رہا ہے, آدمی کی وفات کے بعد وہ بیوی پوری پراپرٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے, بچوں کو دے ہی نہیں رہی, بیٹی کو نہیں دے رہی, بیٹے کو نہیں دے رہی, اکیلے سارا فائدہ اٹھا رہی ہے. جتنا وراثت میں تاخیر ہوگی اتنا ہی ظلم کے دروازے کھلیں گے, اس لیے وراثت ٹائم پہ تقسیم کرنا چاہیے. تو فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے وفات پا گئے, اور عورتوں کا حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے وفات پا چکے. اچھا ایک بات اور, اللہ نے کیا فرمایا کہ مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں. ترک الوالدان, والدین چھوڑ کر کے وفات پا گئے, تو حصہ کب بنے گا؟ جب والد وفات پا جائیں گے, ہے نا. ہمارے یہاں بعض لڑکے اپنے ابا سے زندگی میں ہی بولتے ہیں میرا حصہ دے کے الگ کرو, مجھے نہیں پتا.
ہاں ابا سے بولیں گے میرا حصہ دے کے مجھے الگ کر دو، کہے گا حصہ بھائی؟ ہاں باپ کی زندگی میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. حصہ کب ہوگا بھائی؟ وراثت میں حصہ کب ہوگا؟ جب باپ وفات پا جائے گا. ترک الوالدان، والدین جو چھوڑ کر کے چلے گئے اس میں حصہ ہے. ابھی باپ زندہ ہے تو سارا مال اس کا مال ہے، اس میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے. باپ کی زندگی میں بیٹا حصہ نہیں مانگ سکتا، اس کا کوئی حصہ نہیں بن رہا. بلکہ بھائی بہت اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ باپ ہی کی زندگی میں بیٹا پہلے مر جائے، باپ کی موت بعد میں ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیٹا اگر مر گیا تب تو کچھ حصہ نہیں بنے گا اس کا. ہاں کیونکہ حصہ زندہ کو ملتا ہے مردہ کے مال میں. حصہ زندہ کو ملتا ہے مردہ کے مال میں، مردے کے مال میں مردے کا حصہ نہیں ہوتا. ایک باپ بعد میں مرا، بیٹا پہلے مر گیا، تو پھر بیٹے کا کیا حصہ بنے گا؟ بیٹا تو پہلے ہی وفات پا چکا ہے. مرے ہوئے شخص کو تھوڑی حصہ ملتا ہے. یہاں لڑکے زندگی میں ہی بول دیتے میرا حصہ نکال کے الگ کر دو. بعض لڑکے بولتے ہیں اچھا میں ابا کی کمائی ہوئے مال میں حصہ نہیں مانگ رہا، دادا کی پراپرٹی میں مانگ رہا ہوں. نہ دادا کی پراپرٹی میں حصہ ہے، نہ ابا کے اپنے کمائی ہوئے مال میں بچے کا کوئی حصہ ہے. جب ابا وفات پا جائیں گے تب حصہ بنے گا. جب تک ابا زندہ ہے ابا کے مال میں لڑکے کو کوئی حصہ نہیں، یعنی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ابا دینا چاہیں تو ہدیہ کے طور پہ دے سکتے ہیں، عطیہ دے سکتے ہیں. پر ہدیہ اگر ابا دیں گے تو ہدیے میں اصول کیا ہے؟ ہدیے میں اصول یہ ہے کہ اگر ہدیہ دیں گے تو ساری اولاد میں برابر برابر دینا پڑے گا. پھر بیٹے کو بھی میں نے بتایا نا حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو گود میں بٹھایا، بیٹی کو الگ بٹھایا، تو اللہ نے فرمایا دونوں کے درمیان عدل کرو. تو اگر باپ ہدیہ دے رہا ہے تو ہدیے میں تو پھر جتنا بیٹے کو ملے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دینا پڑے گا. پھر ہاں اگر بیٹا ضد پر ہے کہ نہیں زندگی میں ہی تقسیم کریے، اور باپ اگر اس ضد کو مان بھی لے تو وراثت تو تقسیم کر نہیں سکتا. آدمی زندگی میں اپنی وراثت نہیں تقسیم کر سکتا کیونکہ وراثت تو ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے. ہدیہ دے سکتا ہے پر ہدیے میں تو پھر انصاف کرنا پڑے گا. پھر جتنا بیٹے کو دے رہا ہے تو نہیں بیٹی کو دینا پڑے گا. بہت سارے لڑکے ضد کرتے ہیں، جب ان کو مسئلہ بتا دو تو بولتے ہیں نہیں پھر تو ہمارا نقصان ہے. ہاں پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو ترکہ اس لیے جائیداد کو ترکہ کہا جاتا ہے نا. ترکہ اردو میں ترکہ، عربی میں ترکہ کہتے ہیں نا. ترکہ مطلب وہ مال جو کوئی آدمی چھوڑ کر کے وفات پا گیا. جب تک ایک آدمی زندہ ہے اس کے مال میں اور کسی کا حصہ نہیں ہے، اس کا اپنا ہے. اس کا کمایا ہوا مال اس کا اپنا ہے. بلکہ ماں باپ اگر ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں تو بیٹے کو ان کی ضرورت پوری کرنے بھر کا پیسہ دینا پڑے گا الٹا. ہاں ان کا خرچ اٹھانا پڑے گا، ان کی رہائش، کھانے پینے، کپڑے وغیرہ کا خرچ خود بیٹے کو اٹھانا پڑے گا بجائے باپ سے مانگنے کے. تو فرمایا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. عام طور پہ حصہ جو ہے وہ تو والدین ہی کے مال میں بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے والدین کے علاوہ سے بھی لوگوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کی وراثت سے حصہ مل جاتا ہے، بہن کی وراثت سے حصہ مل جاتا ہے، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے. پھر اس میں شریعت ایک تو ہوتی ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حصہ نہیں بن رہا ہوتا، پر شریعت کہتی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جب تقسیم کے وقت مال جائیداد تقسیم ہو رہی ہو، وراثت میں تقسیم ہو رہی ہو، اس وقت اگر کچھ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، کچھ مسکین حاضر ہیں، کچھ غریب لوگ حاضر ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. شریعت ہمیشہ احسان کی بات کرتی ہے. ہاں قانون اپنی جگہ پر ہے، قانوناً تو ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا. مثلاً بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اب اس میں پھر بھائی کا کوئی حصہ نہیں بنتا، بہنوں کا کوئی حصہ نہیں بنتا. پر شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی وہ بھی رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، آدمی نے بہت اگر پراپرٹی بنائی ہے، بیٹوں کو اپنی طرف سے کچھ مال اپنی پھوپھی کو دے دینا چاہیے، اپنی چاچا کو دے دینا چاہیے، امی کی وفات کے بعد ان کا کچھ مال خالہ کو دے دینا چاہیے، اپنے ماموں کو دے دینا چاہیے. ہاں والد کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا والد کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں شامل ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا العم صنو ابی، کہ چاچا جو ہوتا ہے وہ تو ایک باپ کی شاخ ہوتا ہے ایک طرح سے. خالہ کے بارے میں فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے. والدین وفات پا جائیں تو ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بلکہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کرتے. گھر میں سالن اچھا بنتا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک کے پہنچا دیتے تھے. تو کچھ لوگ ہیں جن کا قانونی حق بن رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کا قانونی حق نہیں بنتا.
امیر لوگوں کو ان کی بھی رعایت کرنی چاہیے، مسکین ہیں، فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جو وراثت کا مال ملتا ہے یہ ہم نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک امیر گھرانے میں پیدا کر دیا، ابا دادا کی پراپرٹی تھی تو حصہ مل گیا. تو ایسے مال میں خرچ کرنے میں نہیں جھجکنا چاہیے زیادہ. بھائی محنت سے کمائی ہوئی چیز خرچ کرنے میں آدمی کو تھوڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن یہ تو وہ مال ہے بس اللہ تعالیٰ کی خالص نعمت تھی کہ ایک امیر گھرانے میں پیدا کر دیا تو ہم کو بغیر محنت کی وراثت میں اتنا مال مل گیا، تو اس میں تو خرچ کر دینا چاہیے، مسکینوں اور فقیروں کو بھی کچھ دے دینا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو یتیم کا مال کھا لیتے ہیں ظلماً، وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، یعنی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے جہنم اپنا ٹھکانہ نہیں بنانا چاہیے. جس کا جو حصہ بن رہا ہے اس کو اس کا حصہ دے دو. پھر اس کے بعد لمبی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کن کن لوگوں کا حصہ بنتا ہے وہ بتایا. اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے. بھئی اگر یوصیکم اللہ نہیں کہا جاتا، ڈائریکٹ آیت شروع ہو جاتی فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تو بھی بات پوری ہو سکتی تھی. پر یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، وراثت کی تقسیم کا ہمارے دین اور ایمان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے خاص تاکید فرمائی یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے. اچھا امرکم اللہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے. وصیت امر سے ایک اعلیٰ درجہ ہے نا، ایک ہوتا ہے حکم دینا، اور جب حکم میں تاکید پیدا کرنی ہوتی تو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت کرنا. اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، یعنی آیت کے شروع میں بھی کہا یوصیکم اللہ، آیت جب ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. پھر ایک جگہ آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں. وصیت کر رہا ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. پھر یہ حدیں کس کی ہیں؟ اللہ نے طے کی ہیں. لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، بیوی کو اتنا، شوہر کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، یہ حدیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں. اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہاں علماء نے کہا ہے جو وراثت کے احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایک ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں شریعت کا یہ حکم ہے لیکن لالچ کی وجہ سے نہیں دے رہے، تو ایسا آدمی تو صرف گنہگار ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے اور ان سے کہا جائے بھائی وراثت میں شریعت نے اس طرح سے ان کا حق رکھا ہے، بولیں گے ہم کو نہیں پتا شریعت کیا ہے، ہم نہیں مانتے شریعت کو. صاف صاف بول دیں گے ہم شریعت کو نہیں مانتے. جو شخص وراثت کے معاملے میں شریعت کے احکام کا انکار کر دے، منکر ہو جائے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بھائی مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، نہیں دے رہا تب تو صرف گنہگار ہوگا. لیکن جو بولتا ہے بیٹیوں کو دیا جائے، بیٹیاں کون ہوتی ہے لینے والی، انکار ہی کرتے شریعت کے حکام کا، ایسا شخص کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. چھوٹی موٹی بات نہیں، اتنی تاکید اللہ رب العالمین بار بار اس کی فرما رہے. ہاں فی اولادکم، تو سب سے پہلے اولاد کا حکم آیا کیونکہ اولاد کو عام طور پہ سارے وارثین میں سب سے زیادہ ملتا ہے. ہاں تو للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں کیا ہوگا؟ اولاد میں جب مال تقسیم ہوگا تو اچھا تعبیر دیکھیے کتنی پیاری ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا، ایسا کہا کہ لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ لڑکی کو لڑکے کا، بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملے گا. پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملے گا، اللہ نے فرمایا بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا. دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وراثت تقسیم کرتے ہوئے کرائٹیریا اور معیار کس کو بنایا؟ لڑکی کے حصے کو بنایا. یعنی بھائی پہلے جب کہا لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے تو پتا کیا چلا؟ پہلے آپ کو یہ پتا لگانا پڑے گا بیٹی کا کتنا بن رہا ہے نا، پھر اس کا ڈبل بیٹے کو دیا جائے گا. تو بیٹی کو معیار بنایا گیا ہے وراثت کی تقسیم میں، ہم بیٹی کو ہی محروم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ بیٹی کو بیٹے کا آدھا دو، پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا بیٹے کو بیٹی کا ڈبل دو. تو معیار اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے حصے کو بنایا ہے. ہاں اب بیٹے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں، بھائی مرد جو ہے وہ مالی اعتبار سے ذمہ دار ہوتا ہے نا. عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داریاں زیادہ نہیں ڈالی، بلکہ کچھ بھی نہیں ڈالی ہے. ایک گھر ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، گھر کون سنبھالے گا؟ شوہر سنبھالے گا،
ہے نا. ماں باپ ہے, ماں باپ کی کفالت کون کرے گا؟ بیٹا کرے گا. تو کیونکہ مردوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں, اس لیے وراثت میں اتنا بینیفٹ ان کو دیا گیا ہے کہ بیٹی کے مقابلے میں ان کا حصہ ڈبل کر دیا گیا ہے. بھائی ذمہ داری بھی اسی کی ہے نا, ذمہ داریاں اس کے سر پہ زیادہ ہیں, تو اس لیے اس کے جو حقوق ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ کر دیں. تو شریعت میں کیونکہ عورت مرد سے مختلف ہے تو بہت سارے احکام میں ان کے لیے اختلاف رکھا گیا ہے. جن کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ, اور اگر بیٹا ہی نہیں صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ, جتنا بھی ماں باپ نے چھوڑا ہے اس کا 2/3 بیٹیوں کو ملے گا. یہاں پر بھی شریعت کی بہت نافرمانیاں ہوتی ہیں. یعنی اگر صرف بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, میں واللہ ایک کیس بھی نہیں جانتا جہاں پہ بیٹیاں صرف بیٹیاں ہوں اور انہوں نے جائیداد میں اپنی پھوپھی اور چاچا کو بھی حصہ دیا ہو. بیٹیاں اکیلے ہوتی ہیں, وہ ساری پراپرٹی لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں. حالانکہ شریعت میں کیا ہے, اگر صرف بیٹیاں ہیں تو اگر ایک سے زیادہ ہے تو کتنا ملے گا؟ 2/3. پورے مال کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا, 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا. باقی بچا ہوا 1/3 ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جائے گا مرنے والے کے بھائی بہنوں کے پاس. مان لو ایک آدمی ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بھائی ہے ایک بہن ہے, ہاں, اور وفات ہو گئی اس کی, مان لو بیوی بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ پوری جائیداد کو پہلے 2/3 حصوں میں بانٹا جائے گا. ہاں, 2/3 حصہ کرنے کے بعد 3 حصوں میں بانٹا جائے گا. پوری جائیداد کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا. 3 حصے میں سے 2 حصے بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے, ایک حصہ اس بیٹی کو, ایک حصہ اس بیٹی کو. باقی جو تیسرا حصہ بچے گا اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس تیسرے حصے کو بھائی بہنوں میں بانٹا جائے گا. کیسے بانٹا جائے گا؟ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو پھر اس تیسرے حصے کی بھی 3 حصے کیے جائیں گے, 2 حصہ بھائی کو اور ایک حصہ بہن کو. پر میں ایک کیس بھی نہیں جانتا ہوں جہاں بیٹیوں نے اپنے ابا کی وفات کے بعد بھائی بہنوں کو حصہ دیا ہوں. اگر بیٹا ہے تب تو بھائی بہن کا کوئی حصہ نہیں بنتا, لیکن صرف بیٹیاں ہیں, بیٹی اکیلے ہیں تو آدھا مال بیٹی کو ملے گا, آدھا مال بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں تو 2/3 مال بیٹیوں کو ملے گا, باقی مال بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. پر جہاں عورتوں کو موقع ملتا ہے وہ بھی مردوں کا حصہ کھا جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حصہ کھا رہے ہیں, جہاں بیٹیاں اکیلے ہوتی ہیں وہ بھی اپنے چاچا کا حصہ کھا جاتی ہیں, اپنی پھوپھی کا حصہ کھا جاتی ہیں. 90-95% ہمارے یہاں وراثت شریعت کے اعتبار سے تقسیم ہی نہیں ہو رہی ہے, اور ان مسائل کا بھی ہم کو علم نہیں ہوتا ہے, ان پر گفتگو بھی کم ہوتی ہے, خطبات نہیں ہو رہے, دروس نہیں ہو رہے, اہل علم اس کا انکار بھی نہیں کر رہے. کمی ہے ہمارے معاشرے کی نا بہت ساری, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے, اس حمام میں بڑی تعداد میں لوگ دنگے, تو ایسا ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کرو تو ذمہ داران کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے, سامعین کو بھی اچھا نہیں لگتا. کہیں وراثت کا موضوع دے دو, لوگ سننے نہیں آتے کیونکہ سب اس میں کرپٹ. تو بہرحال تو بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. اسی طرح سے ماں باپ کا حصہ ہے, وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, ماں باپ کا 6ٹھا حصہ ہے. ہر ماں کو 6ٹھا حصہ ملے گا, باپ کو 6ٹھا حصہ ملے گا. ہاں اچھا, ماں باپ کا جو 6ٹھا حصہ ہے, 6 لوگ ایسے ہیں وراثت میں جن کا جو اگر مرنے کے وقت کسی آدمی کے زندہ ہیں تو ان کا وراثت میں لازماً حصہ بنے گا. ان کو کوئی بھی محجوب نہیں کر سکتا, ان کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا. جیسے بھائی بہن کا میں نے بتایا نا, بھائی بہن کو ہمیشہ نہیں ملے گا, بیٹا نہیں زندہ ہے تب بھائی بہن کو ملے گا. پر 6 لوگ ایسے ہیں جن کو ہر حال میں حصہ ملے گا, بیٹا بیٹی, شوہر بیوی, ماں اور باپ. یہ 6 لوگ ہیں, یہ اگر مرنے کے وقت زندہ تھے تو ان کا حصہ لازماً بنے گا. پر بہت سارے کیسز میں آ رہا ہے کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ان کو حصہ نہیں دیتے لوگ. ماں بہت بوڑھی ہو گئی, ماں بہت بوڑھی ہو گئی اور بچے کا انتقال ہو گیا, تو اب بیوی بچے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اپنی دادی کو حصہ نہیں دے رہے. حالانکہ دادی کا حصہ بن رہا ہے اور چھوٹا حصہ نہیں بن رہا, 6ٹھا حصہ بن رہا ہے اس کا. ہاں 6ٹھا حصہ بن رہا ہے, دادی کو محروم کر دیا, حصہ ہی نہیں دے رہے. اکثر کیسز میں یہ دیکھنے آتا ہے کہ اگر بیٹے کے پاس بہت مال تھا, جوانی میں اس کی موت ہو گئی اور اس کی ماں زندہ ہے, ماں کو حصہ, بیوی نہیں حصہ دیتی ہے ماں کو, کیونکہ سارا کنٹرول بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر جوانی میں آدمی کی موت ہو گئی ہے تو بیوی ماں کو حصہ نہیں دیتی ہے, کھا جاتی ہے پورا بیٹھ کر کے, یا اپنے بچوں کے نام پہ جمع کر لیتی ہے. اور بیچاری وہ عورت بھی بوڑھی ہوتی ہے, اس کو عام طور پہ تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا بھی حق بنتا ہے. ہاں, اور پتہ بھی ہوتا ہے تو بول نہیں پاتی ہے, بہو کے سامنے منہ نہیں کھول پاتی ہے. باپ زندہ ہے, اس کو حصہ نہیں دیتے ہیں. ماں اور باپ کا لازماً حق بنے گا بھائی. ہاں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی موت ہو گئی اور اس کی ماں زندہ ہے,
تو اس کے مال میں سے اس کی ماں کو ملے گا، اور پھر ماں کی وفات ہوگی تو جو مال اس کو اپنے بیٹے سے ملا ہے پھر وہ اس کے دوسرے بیٹوں میں بھی جائے گا نا، تقسیم ہوگا، اس کے توسط سے دوسرے بیٹوں کو بھی ملے گا. پر ماں باپ کو بھی حصہ نہیں دیتے بہت سارے لوگ، تو ماں باپ کا بھی حصہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ بھائیوں کا بھی کچھ حصہ بیان فرمایا جو میں نے آپ کو بتایا. اسی پھر دوسری آیت جو شروع ہوتی ہے اس میں بیوی اور شوہر کا حصہ بیان کیا گیا ہے. ہاں، کہ اگر انسان کی وفات ہو گئی، اس کی بیوی زندہ ہے، تو بیوی کو اگر بچے نہیں ہیں تو 1/4 ملے گا، اور بچے اگر ہے تو 8واں حصہ ملے گا. 1/4 سے زیادہ بیوی کو کسی صورت میں بھی نہیں ملتا ہے. ہمارے یہاں بعض عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے شوہر جو کما رہا ہے سب ہمارا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. زندگی میں شوہر جتنا کما رہا ہے اس میں آپ کا حق صرف اتنا ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے. بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے نا کہ شوہر جتنا کمائے سارا ہم کو بتائے اور ساری پیسے ہم کو لا کر کے دے، اور اگر کسی کو دینا ہے تو پہلے ہم سے آ کر کے اجازت مانگے. بعض عورتیں ہی سمجھتی ہیں. بعض عورتوں کو یہ لگتا ہے شوہر کی ساری کمائی اب ہماری ہے، جتنا کمائے ہم کو بتائے بھی، اور اگر شوہر کو کہیں خرچہ کرنا ہے تو پہلے آ کر کے ہم سے اجازت لے. اور بہت سارے بھولے بھالے شوہر اجازت لیتے بھی، یعنی اماں کو بھی اگر 1000 دینا ہے تو جا کر کے بیوی سے ہاتھ باندھ کر کے پوچھیں گے ارے وہ اماں 1000 مانگ رہی ہیں دے دوں؟ پھر بیوی بولے گی اپروو کرے گی ہاں دے دو، تو 1000 روپیہ اماں کو دیں گے جا کر کے. ایسے بھی بھولے بھالے معصوم سے شوہر ہوتے ہیں بیچارے. ہاں، 1 روپے کا حساب دیں گے بیوی کو. بیوی شوہر سے صرف اتنے مال کا مطالبہ کر سکتی جتنا اس کی ضرورت ہے. کھانا پینا، رہائش، علاج، کپڑے، ہاں جو بیسک ضرورتیں اس کی ہیں، جتنا شوہر کی ذمہ داری اتنا وہ شوہر سے مانگے گی کہ مجھے دو. اس کے علاوہ شوہر کیا کما رہا ہے، کہاں خرچہ کر رہا ہے، یہ کا حساب کرنا بیوی کی نہ ذمہ داری ہے نہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ حساب دے اپنی بیوی کو. اور اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ بچے نہیں تھے تو 1/4 اور بچے ہیں تو 8واں حصہ. پر جیسا کہ میں نے بتایا بڑے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ساری پراپرٹی اکیلے بیوی لے کر کے بیٹھی ہے، بچوں کو نہیں دے رہی. ایسے بھی کیسز آئے کہ بعض بچے چھوٹے ہیں، کچھ بچے جوان ہو گئے، جوان بچے کو کاروبار کرنا ہے یا اس کی فیملی ہے اس کو سنبھالنا ہے. اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں پراپرٹی میں میرے ابا کا حصہ مل جائے، پر اماں ہی نہیں دے رہی حصہ کہ میرے اور دوسرے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا. ارے بھائی وہ ان کی کفالت کرنا، اگر بچے چھوٹے ہیں تو اس کے وارثین کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بچے کا جو حصہ بن رہا ہے ایک لڑکے کا تو اس کا حصہ اس کو دو. اکثر کیسز میں یہ دیکھنے میں آتا ہے بیٹیوں کو حصہ ماں نہیں دینے دے رہی ہے. ہاں، ماں روک کر کے بیٹی، ماں بیٹی پہ دباؤ ڈال رہی ہوتی کہ تم اپنا حصہ معاف کر دو. بھائی میں سمجھتا ہوں بہت ساری ماؤں کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن اگر واقعتاً تم کو اپنے بیٹے سے محبت ہے نا تو حصہ دلواؤ اس کا. یہ بیٹی سے پہ دباؤ دلوا کر کے جو حصہ کھلوا رہی ہو اس کا اپنے بیٹے کو، یہ اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہی ہو، اس کے ساتھ احسان نہیں کر رہی ہو، اس کو جہنم میں ڈھکیل رہی ہو. بیٹے کو جو دباؤ ڈال کر کے بہن کا حصہ اس کے کھلوا رہی ہو کہ وہ کھا لے، وہ اصل میں وہ بیٹی کا حصہ نہیں کھا رہا، جہنم کی آگ کھا رہا ہے. وہ بچے کے ساتھ آپ کوئی حسن سلوک نہیں کر رہی ہیں، اس کو جہنم میں ڈھکیل رہی ہیں. تو بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے. اور جیسے شوہر کا، اگر شوہر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا بیوی کے مال میں اگر بچے ہیں تو 1/4 اور بچے نہیں ہیں تو آدھا حصہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ تو وراثت کے مسائل تو بہت تفصیلی مسائل ہیں، ایک درس میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے کچھ اشارے خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں وراثت کے حوالے سے جو نافرمانیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق مال جائیداد تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی لالچ سے ہم کو بچائے جو لالچ ہم کو جہنم میں لے جانے والی ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، مال سے محبت کرنا بری چیز نہیں ہے، ہر انسان کو فطری طور پہ مال سے لگاؤ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں مال کی چاہت ڈالی ہے، پر یہ چاہت اس درجے کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کی پرواہ کرنا بند کر دیں. اور یہ صورتحال آج یہی بن گئی ہے کہ مال کی محبت ایسی غالب آ گئی ہے کہ فرق نہیں پڑتا لوگوں کو. جو اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام. لوگوں پہ ایسا دور آئے گا لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال وہ کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے. آج لوگ یہی سوچتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، کیسا بھی آنا چاہیے، پیسہ آئے کیسا بھی آئے، وہ فرق نہیں پڑتا حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ ہم تو کو اس طرح سے مال کی لالچ سے اللہ محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے
اہل علم سے جڑیں، مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔